دیکھو دکھائے کیا مزار صلی علی محمد. انہوں نے جیتا ہے اور یہ بھی ایک ونر ہے. آج اپنی قسمت آزمائیں گے. ان کے ساتھ ساتھ 28 ہماری ایسی شخصیات جو اپنی قسمت آزمائیں گے, جنہیں رب کا بلاوا ہوگا, ان کا نام آج اناؤنس ہوگا اور باقی جو کام ہوگا اس کے بعد وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بات مجھے اچھی لگی اور میں نے سوچا میرا ٹیم یہاں گواہ کا میں بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں نقدی معاونت کی, اور ان لوگوں کا بھی شکریہ کرتا ہوں جو ہمیں چل کے آ گئے. وہاں بہت سارے لوگ میں نے دیکھا, کچھ عورتیں یہ محتاج پہ پنی اشتی بسانا کور, اور یہ فخر کی بات کیوں افطاری کیا جس کی پروسیس صاحب اس کو سنسیئرلی ہمیں کھجور میں اور کھجور کوالٹی والے کوئی کھجور میں نے بولا نہیں, میں نے جیب سے 500 روپے نکالا ان کو دیا کیوں دکھ سی یا زبردست کو چاہیے ہمارے پاس بہت سارے جو خود ایک بڑا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ ہو کر غریب ہو شیئر کرنے کے لیے اور ہمارے کانٹیسٹنٹ ہمارے ونرز کو تشریف آور ہوئے ہیں. مفتی صاحب ہم کو سدا شکریہ. والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ہے اور جنہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے اس فیضان رمضان پروگرام, اور جو افطاری یہ رات پر اسی کے ساتھ جڑے رہے بڑے ہونا. اور ساتھ ہی حاصل ہے محمد مظفر شاہ صاحب کی. شفیع صاحب یہ ہے اور ڈی سی گاندربل تک پہنچائیں گے بعد میں. حالانکہ یہ لاسٹ کے جو کنٹینڈرز ہے لاسٹ میں 27 یا 28 کا جو یہ تھا ایپیسوڈ, اس میں انہوں نے جواب دیا. چلیے ان کے لیے زوردار تالیاں, زوردار زوردار, ایسا نہیں زوردار تالیاں. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ نصیب ہو, اور ایسے نہیں تو ویسے اور ممنوع پورے ٹراولز ہمارے ساتھ ہے ہی انشاءاللہ. آپ سب کی طرف سے چاہوں گا تھوڑا سائڈ سے. ساری شکر تو ثنا چھ تس خدایس کن یم خدای اس پٲدٕ کٔر. أمۍ سٕنٛز تعریٖف لم یلد ولم یولد. أمۍ سٕنٛز ذات ایاک نعبد و ایاک نستعین. أمۍ سٕنٛز صفات قل هو اللہ احد. أمۍ سٕنٛز بادشاہی تبارک الذی بیدہ الملک. تمہِ پتہٕ ٲسۍ أمۍ لچھوت درود سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ڈیلی مقصد نے ایک مشن کے تحت ماہ رمضان کے متبرک مہینے میں جو کوئز کنٹیسٹ شروع کیا تھا, جس میں ہم ڈیلی بنیادوں پر 3 سوال کرتے تھے اپنے جو ناظرین ہیں, اور 3 سوال کا صحیح جواب دینے والے کو ہم قرعہ اندازی کے ذریعے دوسرے دن انتخاب کر کے انہیں آفس بلاتے تھے اور وہاں ایک گفٹ ہیمپر دیتے تھے, اور اس کو اس سلاٹ میں داخل کرتے تھے جو سلاٹ ہم نے عمرہ کے لیے ایک فری ٹکٹ رکھا تھا جو آج آپ نے دیکھا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. اس میں 28 جو ایپیسوڈز ہوئے, اور 28 ایپیسوڈز میں جو 28 جو فاتحہ امیدوار تھے انہوں نے یہاں آج گرینڈ فنالی میں حصہ لیا, اور ان میں سے آج آپ نے دیکھا کہ ایک لکی ڈرا کے ذریعے ہم نے ڈیلی مقصد اور مبروک ٹور اینڈ ٹراولز کی جانب سے مشترکہ طور ہم نے ایک کو جو ہے عمرہ پہ روانہ کرنا ہے. جو آج کا جو ہمارا وننگ کینڈیڈیٹ ہے, جو جنہوں نے آج یہاں قرعہ اندازی میں سب کینڈیڈیٹس جو ہوئے تھے, جو کوئی کپوارہ سے, کوئی بارہ مولہ سے, کوئی اننت ناگ سے, اور مختلف اضلاع سے جو آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہاں خود یہاں اس کا مشاہدہ کیا, اور ایک ٹرانسپیرنٹ ذریعے جو ہمارے یہاں گیسٹس تھے ان کے سامنے ہمارے ساتھ یہاں قاضی عمران صاحب تھے, ہمارے ساتھ ایم شال صاحب تھے, اور دوسرے جو ہمارے یہاں گیسٹس تھے, اور باقی جو یہاں ہمارے سپورٹرز تھے, ان کے سامنے
ہم نے قرآن اندازی کر کے اب اس کا جو ہے قرآن اندازی میں اس کا نام جو آیا ہے انہیں اب ہم عمرہ کے لیے روانہ کر رہے ہیں. دیکھیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اخلاقی تعلیم کو عام کرنا ہے. اس وقت جو ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے بازاروں میں جو اخلاقی گراوٹیں پیدا ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی بنیادی تعلیم سے بے خبر ہیں. خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا بعثت کا مقصد بیان کیا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ حدیث ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم سب ان کے امتی ہیں، ہم سب ان کے نام لیوا ہیں. تو جب نبی علیہ السلام خود اپنے آپ کو اخلاق کو مکمل کرنے کا علمبردار قرار دیتے ہیں اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، تب آخری پیغمبر کی ان نصیحتوں پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ایک پہل ہے کہ ہم اخلاقی معاملات کو درست کریں. انشاءاللہ جب گلی گلی کریا بستی بستی اس قسم کے پروگراموں کا انعقاد ہوگا تو انشاءاللہ یہ ثمر آور ثابت ہوگا. دیکھیے سوشل میڈیا کہہ لیجئے، انٹرنیٹ کہہ لیجئے، یہ ایک سفید کاغذ ہے. اب آپ بچے کے ہاتھ میں دیجئے تو یہ اس میں غلط تصویریں بنا سکتا ہے، اور اچھے ہاتھوں میں دیجئے تو اچھے نام لکھ سکتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کریں. اور ہمارے بچے چونکہ وہ اتنے واقف نہیں ہوتے ہیں تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سوشل میڈیا سے نفع اٹھانے کے طریقے ہمیں سکھائیں. اور ہم جب بچوں کو یہ سکھائیں گے، ایسا تو نہیں کہ ہم بچوں کو اس سے روک دیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس چیز کا ہم استعمال کیسے. ہر چیز کے منفی، مضر اور اچھے اثرات ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری، ہم انسان ہیں تو ہمیں اپنے نفع کی چیزیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے، اور اس سمجھانے میں ہمیں بہت سارا وقت بھی صرف ہو سکتا ہے. تو جب ہم اس قسم کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ نتیجہ اچھا نکلے گا. دیکھیے ہر ایک مسلمان کا یہ خواب ہوتا ہے، ہر ایک مسلمان کی یہ سوچ ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں زندگی میں کم سے کم ایک بار خانہ کعبہ مدینہ کی ایک زیارت کروں. اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم مجھے یہ موقع فراہم کیا، میرا نصیب تھا وہاں جانے کا. کیا پتہ ابھی تو نام آیا، کیا پتہ وہاں سے میری زندگی اتنی رہے گی کہ نہیں رہے گی کہ مجھے وہاں جانے کا تو موقع ملے. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، جیسے آج اس نے مجھے یہ موقع دیا ویسے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ میری صحت میں اضافہ کیجیے، میری صحت تندرست رکھے کہ میں وہاں جا کے اس کا دیدار کر سکتا ہوں.